حروف کو دیکھیں، قرآن مجید کا تفسیر کا علم سیکھنا اور قرآن مجید کے معنی اور معارف میں غور اور فکر کرنا، یہ قرآنی حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ہمیں اس میں ہر صورت جانا چاہیے، اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنا یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے معنی دیکھیں، اس کے معارف دیکھیں، اس میں سے احکامات، اوامر، نواہی چیزوں کو دیکھیں۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح پڑھنا تو سیکھ لیں۔ کیا میری یہ بات غلط ہے؟ نو جی سر. بتائیے۔ نو سر. اگر میری یہ بات غلط نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں اس کو درست پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے کیسے؟ جب ہمیں پتا ہوگا بھئی آئین کہاں سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ اگر نہیں پتا ہوگا تو ہم آئین کو حمزہ اور حمزہ کو آئین پڑھیں گے، اور دو حروف جب آپس میں بدل جاتے ہیں تو لحن جلی ہوتی ہے۔ لحن جلی حرام ہے، اس کا مرتکب گناہ کبیرہ کا مرتکب، گناہ کبیرہ کا مستحق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآنی حکم ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ۔ تو حق تو ادا کرنا ہے، کوشش یہ میں چاہتا تو میں آپ لوگوں سے قرآن مجید سامنے رکھ لیتے، ترجمہ پڑھتے ہم، اس کے بعد چند مضامین میں جیسے بیان کر دیتا ہوں، یا اسی طرح سے ایک ترتیب بنا لیتے اور مضامین بیان کرتے جاتے، نہ آپ کے پلے کچھ پڑتا نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا۔ آپ بھی سن لیتے تقریر میری، آپ بھی ترجمہ پڑھ لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ میں اگر چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، اور یہ زیادہ آسان تھا۔ یہ کیا تھا؟ زیادہ آسان تھا میرے لیے۔ یعنی میں آؤں، صرف تفسیر ہی پڑھنی ہے نا، پڑھانی ہے، تو آؤں اس پہ بیٹھوں، بات کروں، چلا جاؤں۔ دیکھیں آپ سب جو آئے ہیں یہ اللہ کے فضل سے آئے ہیں، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، یہاں نہ میں آپ کو لایا ہوں، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، یہ بات کلیئر کر لیں۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا ہے تو آپ آئے ہیں، وگرنہ دنیا میں 99.99% لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جو اپنے 2 گھنٹے آپ نے یہاں لگانے ہیں، قرآن مجید سامنے رکھنا ہے، قرآن مجید کی باتیں سننی ہیں، قرآن مجید سے احکام سننے ہیں، قرآن مجید کے متعلق علوم کو پڑھنا ہے، کیا آپ چاہ کے یہ کر سکتے تھے؟ جب تک وہ جس کا یہ کلام ہے وہ نہ چاہتا۔ آپ اس کے منتخب ہیں، منتخب ہیں، آپ اپنی اس حیثیت کو پہچانیں۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو جو ٹائٹل ملا ہے، جو ٹائٹل ملا ہے آپ کو قرآن لورز کا، آپ اس ٹائٹل پر پورا اتریں۔ یعنی آپ قرآن مجید میں پھر اس قدر اپنے آپ کو لگا دیں کہ یقیناً اور سچے قرآن لور بن جائیں، قرآن لور بن جائیں۔ اور یہ چیزیں کوئی ایسے ہی نہیں دی جاتی ہیں، یعنی میں کہیں پہ بیٹھا، میں نے سوچ کے یا میں نے کہیں سے پک کیا اور میں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں آج کے اس پرفتن دور میں بھی جو میرے ساتھ یہاں موجود ہیں، یہ کوئی قرآن لور میں ان کو کہہ دوں؟ دیکھیں آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے، نسلوں تک پہنچانا ہے، قرآن مجید کو عام کرنا ہے۔ اس کے احکامات کو ہم ڈیلی کتنی چیزیں پڑھتے ہیں، کتنی چیزیں ہم ڈیلی پڑھتے ہیں اس میں سے، تو یقیناً وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے، لیکن پہنچنے سے پہلے ایک راستہ بھی تو ہے۔ کیا کہتے ہیں میرے قرآن لورز اس بارے میں؟ اس راستے کو تو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، بہت محنت کے لیے نہیں میں کہہ رہا، یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی مصروفیات کے 24 گھنٹوں میں سے یعنی کوئی 10 گھنٹے اس کام کے لیے نکالیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ رکیں اتنی دیر پھر یہیں کے ہو کے رہیں، اور اتنی دیر یہیں رکیں، کوشش کر کے یہیں رکیں۔
اور آپ کی ساری توجہ کا مرکز یہی چیز ہونی چاہیے. بات اگر میں سمجھا پایا ہوں تو کیا یہ میری بات درست ہے؟ جی جی سر آپ ٹھیک ہے. شاہدہ باجی آپ بتائیں. جی سر. کنزا آپ کا کیا خیال ہے؟ توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے کام؟ سر ظاہر سی بات ہے، اب جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد تو ہم پورا کریں نا. مقصد پورا کرنا ہے تو مقصد پورا کرنے کے لیے اس کے تقاضوں پر تھوڑا سا، اور یہ آسانی نہیں ہے کہ کل ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں لگ جاتے ہیں، وہ پھر آسان نہیں ہوتا ان کے لیے اس استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلنے کا. وہ کہتا ہے میں تمہارے بندوں کو ادھر سے بھی کھینچوں گا، تیرے بندوں کو مولا ادھر سے بھی کھینچوں گا، دائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے. آیت کریمہ ہے پوری آئے گی آگے چل کے. تو جو پھر اس کام میں لگ جاتا ہے ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے، جب تک بندہ پھر مکمل ادھر نہ لگ جائے تو کھینچنے کے لیے وہ شیطان کی طرف سے حملے ہوتے رہتے ہیں، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے اس پر پھر حملے ہوتے رہتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کے ساتھ جبر کر کے، تھوڑی سی اپنے ساتھ جنگ کر کے میں کہہ رہا ہوں، یہ جنگ آپ دیکھ لیں، یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے، یہ برائی کے خلاف جنگ ہے. جو قرآن مجید پڑھے گا آپ سب جانتے ہیں وہ باوضو ہو کے بیٹھے گا، باوضو ہو کے بیٹھے گا. بنا وضو کے قرآن مجید تو نہیں تھام سکتے آپ. اور آج کے اس دور میں آپ نے اگر قرآن مجید کے ساتھ تمسک کیا ہوا ہے، جڑے ہوئے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، جب آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ منفرد ترین لوگ ہیں. اور اگر میں آپ کو انقلابی کہوں تو یہ بھی بیجا نہ ہوگا. یعنی اتنی بڑی نعمت ملی ہے، اب اس کو صرف پہچاننا ہے ہم نے، اور پہچان کے اسی پیغام کو آگے پہنچانا ہے. آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں میرا بھی ساتھ دینا ہے، اور آپ سب کے ملنے سے آپ میری ٹیم ہیں. آپ قرآن لور ہیں میرے ساتھ، آپ قرآن لور ہیں. آپ اس کلاس کو لے کے چل رہے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ کلاس چل رہی ہے، آپ کی وجہ سے ہی قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مجھے دن کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ہی جڑنا پڑتا ہے. تفاسیر دیکھنی پڑتی ہیں، کلاس کے لیے مجھے ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے، تجوید کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، گرامر دیکھنی پڑتی ہے. تو یہ سارا کچھ میں بھی آپ کے ساتھ ہی شریک ہوتا ہوں. جب دن میں آپ کو بھی کبھی اسائنمنٹ دی جاتی ہے، آپ اسائنمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی شریک ہوتا ہوں. میں بھی سارا دن انہی مصروفیات میں ہوتا ہوں، انہی مصروفیات میں ہوتا ہوں. قرآن مجید کی تفاسیر کھلی ہوتی ہیں، ان سے پڑھنا ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ شکر ہے، یہ نعمت ہے ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے ہم پر کیا ہوا، یہ اللہ کا احسان ہے. تو اس احسان کو سمجھ کے کوشش صرف اتنی کرنی ہے کہ مختصر سا وقت اس کو دے لیں. بہت زیادہ نہیں میں کہہ رہا، مختصر سا وقت. اگر آپ دن میں 20 منٹ صرف اس کو دے لیں، قرآن مجید کو دے لیں. صبح اٹھتے ہیں نا فجر کے وقت، فجر پڑھتے ہیں، فجر پڑھیں، قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں. ضروری نہیں ہے کہ پورا پارا پڑھنا فرض ہو گیا، نہیں. سمجھ کے ایک آیت بھی پڑھ لیں کافی ہے، سمجھ کے آدھا جملہ آدھی آیت پڑھ لیں کافی ہے. دیکھ لیں بھئی جو کل ہم نے کلاس میں پڑھا تھا کیا وہ قواعد یہاں اپلائی ہو رہے ہیں؟ کیا ان میں جو رول تھے تجوید کے وہ اپلائی ہو رہے ہیں؟ میں کوشش تو کروں نا حروف کو پڑھنے کی، میں کوشش تو کروں کہ گرامر کو میں پڑھوں جس وجہ سے میں ترجمہ کر سکتا ہوں. کیا اپنا خود سے اب اس طرح سے بھی انالیسس کر لینا کہ ہمیں 15-20 دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے یہاں پہ، 2 ماہ ہو گئے ہیں آئے ہوئے، تو میں نے کیا سیکھا ہے؟ کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اس کو اپلائی کروں؟ بات کلیئر ہے میری؟ تو اس طرح سے سوچ کے آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد پر فوکس کر کے اس کو لے کے چلیں. یہ آپ کے لیے قرآن مجید کی اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. بے شمار اس کے انعام و اکرام ہیں قرآن مجید کے.
یہ اللہ کی کتاب ہے، بس اس کے ساتھ جڑے رہیں اور ایسے جڑے رہیں کہ پھر اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہم یہاں پڑھتے ہیں یہیں پہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں میں پچھلے 6 دن سے پڑھا رہا ہوں مخارج، اور 6 کے 6 دن ڈیلی ریپیٹ کر رہا ہوں، پیچھے سے ڈیلی دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں حروف حلقیہ کون سے ہیں، لحاتیہ کون سے ہیں، شجریہ کون سے ہیں، لسویہ کون سے ہیں، نتعیہ کون سے ہیں، سفیریہ کون سے ہیں، طرف زبان سے ادا ہونے والے کون سے ہیں، نوک زبان سے ادا ہونے والے کون سے، یہ ساری چیزیں میں ڈیلی بتا رہا ہوں، ڈیلی بتا رہا ہوں، ڈیلی۔ تو کوشش کریں کہ اس پر تھوڑا سا فوکس کر کے یاد کر لیں۔ 2 ہی چیزوں کا نام تجوید ہے، اور یہ فرض ہے۔ فرض، فرض کس لیے فرض ہے؟ دیکھیں جب یہ غلط پڑھیں گے تو گناہ ہے، گناہ ہے۔ جن کو تو نہیں پتا چلے ان کے تو مان لیں گے کہ ان کی تو خیر ہے، ان کو یعنی جس کو کسی بات کا علم نہیں ہے اس پر تو اللہ رب العزت نے معافی رکھی ہے، لیکن جس کو علم ہے اگر وہ غلط پڑے گا تو وہ زیادتی کرے گا، اور اس پر پھر جزا سزا سارا کانسیپٹ ہے، اللہ رب العزت پھر پکڑ کرنے والا ہے۔ تو کوشش کریں۔ آپ قرآن لور ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ میرا مان ہیں، آپ میرا مان ہیں، آپ قرآن لور ہیں، آپ قرآن مجید کو، قرآن مجید کی تعلیم کو، قرآن مجید کی دعوت کو نہ صرف اپنے تک محدود رکھنے والے ہیں بلکہ اس کو آگے اپنی نسلوں میں، دیگر لوگوں میں پینیٹریٹ کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ یہ جو امت مسلمہ آج اس داہنے پہ کھڑی ہے اور انحطاط زدہ ہے، ایک ہی ریزن ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے آپ کو ہو گئے ہیں، آپ نے ابھی تک قرآن مجید کی 170 آیات پڑھ لی ہیں، کیا آپ کو زندگی گزارنے کا پورا پیٹرن نہیں ملا؟ اگر یہ پیٹرن ملا ہے تو آپ نے یہ انالیسز نہیں کیا؟ ایک ایک آیت پورا پورا پیٹرن دیتی ہے زندگی گزارنے کا، ایک ایک آیت پورا پورا پیٹرن دیتی ہے زندگی گزارنے کا۔ آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ معاشرے میں اس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو یہ فیل نہیں ہوا کہ قرآن مجید پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے؟ سمجھ کے پڑھنا تو دور کی بات، نیکیاں حاصل کرنے کے لیے پڑھنا وہ بھی الگ بات، لیکن کتنا پڑھا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم زوال زدہ نہ ہوں تو کیا ہوں، ہم محکوم نہ ہوں تو کیا ہوں؟ ہر طرف سے ہمیں پھر ذلت و رسوائی نے گھیرا ہوا ہے۔ آئے دن ہم روز دیکھتے ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ملک ہیں لیکن مسلمانوں والی کوئی ایک بات بھی یہاں ہو رہی ہے؟ کہنے کو ہم امت مسلمہ ہیں اور آخری امت ہیں، اور آخری امت ہونے کے ہم کتنے تقاضے ادا کر رہے ہیں، کتنے تقاضے پورے کر رہے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ صرف قرآن مجید سے دوری ہے۔ قرآن ہمیں ایک انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کے تمام چیزوں کے بارے میں وہ بتاتا ہے۔ تو اللہ کا کلام کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں عروج اور زوال نہ ہو، عروج نہ ہو، زوال ہو؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو قاعدے کلیے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی صورت میں ہم تک آ گئے ہیں وہی حق ہیں، انہی کے ذریعے ہم اوپر جائیں گے، انہی کے ذریعے سے ہم اپنی جو میراث ہے، گمشدہ میراث ہے، اس کو ہم پائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے آپ لوگ اس کام میں خود بھی شریک ہوں، خود بھی انوالو ہوں، اور اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی دعوت نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ دعوت الی القرآن دے رہا ہوں، صرف دعوت الی القرآن، کوئی کسی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا، کسی تحریک اور تنظیم کی دعوت نہیں دے رہا۔ میرا سب جانتے ہیں میرا خود کا تعلق منہاج القرآن سے ہے، میں آپ کو اس کی بھی دعوت نہیں دے رہا، میں آپ کو اس کی بھی دعوت نہیں دے رہا۔ سب کے سب، اور میرے ساتھ یہاں جو زیادہ تر شریک ہیں وہ سارے بھی منہاج القرآن سے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن اٹسیلف اگر وہ قرآن کا راستہ ہے، میں بھی آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، اس میں میرا ساتھ دیں اور اس کو آگے لے کے چلیں، اسی کام کو ہم آگے لے کے انشاءاللہ چلیں گے۔ بات یہاں تک میری کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سر۔
اگر کسی کا کوشچن ہے اس حوالے سے تو کر لے، بتا دے۔ جی سید سعید احمد بخاری شاہ صاحب۔ جی 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 بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہی ہے قرآن کا راستہ ہے جی اور اسی کی تلاش میں ہے جی اور مسلسل اسی میں جدوجہد کرنی چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ جی حفصہ کا بھی میسج آ گیا۔ جی ماشاء اللہ۔ تو یہ ایک راستہ جو ہے قرآن کا راستہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے اور اسی کے پیغام کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اسی کے پیغام کو آگے لے کے جانا ہے اور ان مواقع کو غنیمت جاننا ہے۔ دیکھیں ڈیلی ہم 2 گھنٹے تو دیتے ہیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ دیتے ہیں، کچھ شروع میں ٹائم لگتا ہے، کچھ تیاری کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کچھ آپ کا بعد میں بھی آپ نے ریلیکس آپ کو ہونا ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے ان چیزوں کا سب کا، کہ آپ کو 1 گھنٹے 20 منٹ کے نام پہ بلاتا ہوں اور آپ کو 2 گھنٹے دینا ہوتے ہیں، مجھے اندازہ ہے اس چیز کا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اسی پیغام کو ہم آگے لے کے چلیں، اسی سے ہماری برکات ہیں اور اسی کے جڑنے سے، اور کوئی یہ فیل نہ کرے کہ میرا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، قطعاً یہ فیل نہ کرے۔ جو فیل یہ کرتا ہے کہ میرا یہاں وقت ضائع ہو رہا ہے وہ لیو کر دے اس کو پلیز، وہ آج ہی لیو کر دے۔ جو چاہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ آج ہی اس سے ہٹ جائے۔ یہاں اگر وقت قرآن مجید کے ساتھ آپ کا کبھی وقت ضائع نہیں ہوتا، یہ اس کا اعجاز ہے کہ یہ ہر بندے کے مائنڈ کے اوپر اتر کے اس سے بات کرتا ہے، اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، لیکن یہ کہتا یہ ہے کہ میری طرف کوئی آئے تو صحیح، کوئی مجھے چھوئے تو صحیح، کوئی مجھے ہاتھ تو لگائے، کوئی مجھے کھولے تو صحیح، کوئی مجھے پڑھنے کی کوشش تو کرے، میں خود اس تک پہنچ جاؤں گا، میں اس کے دماغ کے دریچے خود کر لوں گا، کھول دوں گا اس کے دماغ کے دریچے، اللہ کے احکام اس کے لیے واضح کر دوں گا۔ یہ خود قرآن مجید کہتا ہے، خود قرآن مجید۔ ابھی یہاں آگے آیات آئیں گی، آج تو خیر شاید نہ آئیں، لیکن کل ان پہ بات ہوگی، یا ابھی اگر آ جاتی ہیں تو بات کر دیتا ہوں۔ پورا نظام زندگی کیسے دیتا ہے قرآن مجید، کیسے بتاتا ہے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہاری نجی ضروریات کیا ہیں، یہاں تک کی بات کرتا ہے، مچھر تک کی مثال دیتا ہے، اس کی عملی مثال بھی یہیں پہ آگے ہے، کتب علیکم الصیام، اور ان آیات کے قریب آگے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس کی اسائنمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آتا ہوں تفسیر کی طرف، اور اس بات سے آپ میرے ساتھ سارے متفق ہیں، اس بات پہ آپ قرآن مجید کے پیغام کو سنیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کو آگے پھیلائیں گے، کیا میرے ساتھ متفق ہیں؟ جی سر۔ چلیں، آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم اسی تعلیمات کو، قرآن مجید کی تعلیمات کو آگے پہنچائیں گے، جس قدر ہم پہنچا سکے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنی اولاد میں، جس قدر ہمیں اللہ نے توفیق دی، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن کے پیغام کو اور صاحب قرآن کے پیغام کو، چہرہ والضحیٰ والی شخصیت کو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور رحمت للعالمین، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی ذات سے تمسک حاصل کریں گے، قرآن سے تمسک حاصل کریں گے اور انہی کو ہم آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آتے ہیں